تو یہ جتنے بھی کام ہیں ہم کہیں گے جی انبیاء کے پاس وہی آتی ہے، وہ ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہو، تو نبی ہے، تمہارے پاس واسطہ نہیں آئے گا. تو تشریع کے احکام بھی ثابت ہے اور تکوینی احکام بھی ثابت ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ جو ظاہر والا ہے اس ظاہر کو بہت دیکھتا ہے، جو باطن والا ہے وہ باطن کو بہت دیکھتا ہے. اب کتنے خواتین ہیں یا کتنے لوگ ہیں اس وقت یہ ذکر جو ہو رہا ہے الحمدللہ، اس کا ذریعہ کیا بنا؟ علاج. مجھے ایک بزرگ ثابت کر دو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی پرہیزگار ہوں. جس نے یہ دعویٰ کر لیا ایک ثابت کر دو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی پرہیزگار ہوں. تو ہم ان سے اگر یہ سوال کریں آپ تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ متقی پرہیزگار ہو، تو پھر آپ یہ دین کا کام کیسے کرو گے؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ جی ہم پر بزرگوں نے اعتماد کیا. تو جناب ہم پر بھی کسی گدھوں نے نہیں کیا، ہم پہ بھی بزرگوں نے کیا. بات جب اعتماد کی آئے گی، ایک دعوی ولایت ہے کہ میں متقی پرہیزگار ہوں، تو یہ کوئی کر سکتا ہے. جب تم ایک دعویٰ نہیں کر سکتے تو دوسرے سے کیسے کر سکتے کہ جی میں بول دوں پہ ملٹی میڈیا پہ کہ میں متقی ہوں؟ متقی نام تو ہو سکتا ہے مگر دعویٰ نہیں ہو سکتا. کیا مگر دعویٰ نہیں کریں گے؟ کیوں کہ نسبت میں دعوے کہاں سے آ گئی یہ تقویٰ کے؟ وہاں تو جتنا قریب جاؤ گے میں گناہگار ہوں، جتنا قریب جاؤ گے میں گناہگار ہوں، جتنا قریب جاؤ گے میں گناہگار ہوں. تو تم لوگوں کو تو اتنا پتہ نہیں کہ میں نے کیا سیکھا ہے. سیر اللہ کے اندر انسان اپنے آپ کو بھرا ہوا سمجھتا ہے. یہ تصوف کا اصول ہے. تصوف کیفیات کا نام ہے، معلومات کا نام نہیں ہے. جو اس پر کیفیت نہیں گزری ابھی صوفی نہیں بنائی ہے. ایک نسبت ہے اور ایک کمال نسبت ہے. تو کمال نسبت علم سے ہے اور نسبت میں حال ہے، کیفیات ہے. تو ایک سیر اللہ ہے اور ایک سیر فی اللہ ہے. سیر اللہ میں بندہ سمجھتا ہے ماں سر سجتا ہے یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں، اس پر آگے اس کو اپنا استاد بھی خالی نظر آتا ہے. میں بزور اسدم. ایک سیر فی اللہ ہے، اس کی حد نہیں ہے. اس میں بندہ اپنے آپ کو نقطہ سمجھتا ہے. یعنی شروع کہاں سے ہوا؟ یعنی کتاب نقطے سے شروع ہوئی، نقطے پہ ختم ہو گئی. کس سے شروع ہوئی؟ نقطے سے شروع ہوئی، نقطے پہ ختم ہو گئی. اگر تمت بالخیر بھی لکھو گے تو آخر میں نقطہ ہی ہے. اینڈ جو تیرا قلم رکتا ہے وہ نقطہ ہی ہے. تو کیا ہوا یار، میں نے اتنا پیا پھر بھی نقطہ ہوں. اور نور کا نقطہ بھی جب نور سے شروع ہوتا ہے تو روحانیت میں پھیلتے پھیلتے واپس اس نقطے پہ آ جاتے ہیں. تو مخلوقات کو ہضم کرتے 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 جب وہ سیر فی اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ ادھر ہے آپ کو اپنے خالی سمجھتا ہے. جسم جتنا کرتا ہے یہ کیا یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو وہی کا وہی ہوں. استاد جی کے پاس پہلے دن جیسے آیا تھا ویسے ہی ہو گیا. تو یہی تو نسبت ہے. جس پہلے دن والا ہی تو بنانا ہے تمہیں، دوسرا دن والا نہیں بنانا تجھے. یہ تم کو پتہ نہیں ہے. اعتقاد اپنے شیخ سے ٹوٹ جانا فیض کی محرومی ہے. ایسے مرید کو چاہیے کہ کسی اور سے بیعت ہو جائے، شیخ کے پاس نہ آئے، اور اس شیخ پر بھی فرض ہے کہ اس کو اپنے سلسلے سے خارج کر دے. کیوں کہ یہاں اصلاح اعتماد کا نام ہے، اعتقاد کا نام. جب اس کا اعتقاد ہی ٹوٹ گیا تو اب یہ شر تو پیدا کر سکتے، خیر پیدا نہیں کر سکتے. کیونکہ جس برتن میں گند آ جائے اس میں جتنا بھی پانی ڈال دو وہ پانی بھی گندا ہو جائے گا. باہر کا برتن جتنا بھی گندا ہو مگر اندر گندا نہیں ہونا چاہیے. جب یہ گند اندر آ جائے
بس یہ وسواس کی مثال ہے کہ ڈبے کے اوپر گند ہو نا تو اس سے گھی خراب نہیں ہوگا، مگر یہ گند اگر اندر چلا گیا یہ گھی کو خراب کر دے گا۔ ایلوا کے پتے نکال کے سارے شہد کے ارد گرد ڈال دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ایک بھی اگر شہد میں چلا گیا نا، ایک من شہد کڑوا۔ تو ایسے مرید کو ہم چاہتے ہیں اس کو ادھر اس کو گھماؤ ایسے اور کک آؤٹ۔ یہ ولی اللہ بھی ہوگا، اس کو باہر کر دو، کیونکہ یہ ابھی اس کی ولایت بھی ختم ہو جائے گی اگر یہ اور گڑبڑ۔ تو نبوت تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، بس نسبت ہے، اور نسبت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بدگمان ہو کے سائڈ کافر نہیں ہو جائے گا یہ، ہاں، اور نبی سے بدگمانی کفر ہے۔ جو پیر یہ دعویٰ کرے کہ جو ہمارے سلسلے سے بدگمان ہو گیا اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، یہ پیر گمراہ ہے، اس نے گمراہی کی بات کی، اس نبوت کا دعویٰ اس میں پوشیدہ ہے، میں اس کو غلط مانتا ہوں، یہ چیز نہیں کہنی چاہیے، یہ گمراہی ہو گئی اس سے۔ اور اگر یہ صحیح ہے تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ چلو حال میں تھا، صاحب حال مان لیتا ہوں، مگر قول کے حساب سے یہ بات صحیح نہیں ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، اللہ ہمیں بھی حفاظت سے۔ تو ہمارے سلسلے سے خارج ہونے والے خدا نخواستہ کوئی کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، ہاں سلسلہ شاذلیہ نقشبندیہ سے گیا، اب اس کے دعوے نہ کرے۔ اگر کوئی یہ بولے اس کا ٹھیکیدار کون ہے تو اللہ نے مجھے اس کا ٹھیکیدار بنایا، یہ نعمت تو میرے پاس ہے، الحمدللہ یہ میرے پاس ہے، تم پوری تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتے، یہ میرے پاس ہے۔ اچھلتے اتنا ہے ہم لوگ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ حق کی علامت ہوتی ہے۔ شیر جب گرجتے نا ایسے سامنے آؤ، جو حق پر ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو ناحق ہوگا وہ اگر ڈرے گا۔ ایک آدمی 100 بیویاں کرتا ہے، ایک مثال ہے، اب یہاں ان کا مزاج نہیں مانتے، ایک شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، شریعت میں یہ شریعت کو ناجائز بول رہے ہیں، میں تھوڑی گناہگار ہوں، تو عقائد میں سے مسائل میں سے تھوڑی ہے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو شخص شریعت میں عیب نکالے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہشتی زیور اٹھاؤ، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو چیز شریعت ثابت ہے تم انکار کرو، میں تو نہیں کر رہا۔ ہاں ایک چیز اور بھی ہے عقیدے کے اندر، ہم ان چاروں اماموں کو برحق مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ اور اس میں ایک کی تقلید کو جائز سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں۔ جب چاروں برحق ہوئے تو ایک کی جگہ ایک عورت حرام ہے، ایک کی جگہ ایک عورت حلال ہے، تو تم کیا کہو گے؟ یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ اصول غلط نہیں ہو جائے گا، یہ امام حق پر ہی رہے گا، مگر تیرا کلام جو ہے نا تیرے کو باہر کر دے گا۔ اور یہ فروعی مسائل اللہ کے ہاں محبوب ہے تو اس لیے تو کرائیں، اگر اللہ کے ہاں محبوب کی جتنا بھی تم کوشش کر لو، اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر یہ فقیر عرض کرتا ہے، انہوں نے صاف نصیحت لکھی ہے، ایسے مولوی کی صحبت اختیار مت کرو جو ایک امام کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہتا ہے، اس سے علم حاصل مت کرو۔ ایسی صوفی کی خانقاہ میں بھی مت بیٹھو، قریب سے بھی مت گزرنا، جو اپنے سلسلے کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ استاذ اب اس اصول میں آ کے تم سب رات کو محاسبہ کرو کہ کون کون پورا اترتا ہے۔ ایک بندہ اگر شریعت میں ہے نا تو تیرے ایک مسلک سے باہر ہو سکتے ہیں مگر اسلام سے تو باہر نہیں ہو سکتا۔ اسلام کل کا نام ہے اور کوئی بھی مذہب اس میں کل نہیں ہے، وہ جز ہے اس کا۔ تو ایک حق میں جا رہا ہے دوسرا نہ حق، تم کیوں کہتے ہو کہ کافر ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ یہ علماء کرام کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے، یا جو بٹھاؤ
اصول پہ بات کرو، کیا یہ اصول سے باہر جائیں گے؟ ایک بزرگ یہ کہتا ہے کہ عامل ذلیل ترین لوگ ہیں. کیا کہتا ہے؟ ہمارے سلسلے میں تو عملیات ہے، ہمارا پورے سلسلے کا فرق تم کو آج بتا دوں، آج تک تمہیں پتہ نہیں. حضرت یہ سلسلے میں اور عملیات میں کیا فرق ہے کسی کو بھی پتہ نہیں. 1000 مرتبہ پوچھا، آج تک کسی نے مجھے جواب نہیں بھیجا ہے. لیکن آج میں تمہیں جب عملیات جز کا نام ہے، سلسلہ کل کا نام ہے. یعنی مدرسے میں تخصص فی الفقہ تک یہ کل علم ہو گیا. ان کا کیا ہو گیا؟ نصاب. جس میں کل نصاب ہوتے ہیں اس کو سلسلہ کہتے ہیں، جس میں جز کو طے کیا جاتا ہے وہ جز ہے. تو حکمت شریعت کا ایک جز ہے، تزکیہ جز ہے، کتاب جز ہے. اور یہ جب سارے سیکھ لے گا کیا ہو گیا؟ تو جز ہمارے سلسلے میں ہے، اور اس جز میں بھی اتنے اعمال ہے کہ تم بڑے بڑے کاملوں نے بھی نہیں کیے. اس جز میں جس کو کہتے ہیں حصہ اول، کون سا کہتے ہیں؟ حصہ اول. اس میں اتنے ذکر ہیں کہ صرف کتاب پڑھو گے نا 144 سے اوپر کے جو نا اس میں اعمال ہے. کتنے؟ یہ جو لکھے گئے، اس کے علاوہ سورہ جن جو پڑھتا ہے وہ جدا ہے، باقی اعمال جدا ہے. دوسرا تصوف کے مراتب طے کرنا، سلاسل طے کرنا، یہ دوسرا جز ہے اس کا. پہلا جز طے کیا نہیں ہے، عملیات کی جگہ جی، عملیات عملیات کیا ہے؟ عملیات کمالیات یہ تو چھوڑ دو. عامل فاعل کس چیز سے بنا؟ قرآن کے دم سے. ہمارے تمام اکابرین سے اصطلاح تک یہاں سے لے آؤ. عملیات اس کو کہا گیا جو قرآن سے دم ڈالے. پھونکنے پھانکنے والے کو رقیہ کہا گیا. حضور نے اس کو رقیہ فرمایا. سورہ فاتحہ رقیہ بھی ہے، دم کرنا. یعنی جو دم ڈالنا یہ عامل ہے، اور جو شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو ساحر کہتے ہیں. جو شریعت کے مطابق ڈالتے ہیں اس کو عامل کہتے ہیں. یہ عامل فاعل کس سے ہوا؟ فعل کیا بنا حضرت؟ جب فاعل ذلیل ہوا تو فعل کو کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس لیے بولتا ہوں کہ یہاں جب فتوے لگایا کرو نا تو پیچھے دیکھو کہ جاتا کدھر ہے. اس کی تعویل اب تم کرو گے. یا تو بول دو کہ عامل ساحر ہے، تو ساحر اور عامل برابر نہیں ہو سکتے. پھر تو قرآن اور حدیث میں بڑے مبشرات ہیں اس پر، احادیث ہے. چلو باب الرقیہ پہ کتنی حدیثیں لکھی گئی ہیں، ادھر کدھر لے کے جاؤ گے؟